بھتیجا اور پھوپھی. بھتیجا بھانجی کہاں آئی؟ پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ. یعنی پھوپھیاں اپنے بھتیجوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرے، یہ محرمات میں سے ہے، یہ محرم ہے. یہاں کوئی اس کا مسئلہ محرم ہے، اس کے لیے کوئی گوشہ پردہ نہیں ہے. پھر یہ بھتیجے بھی تینوں قسم کے، چاہے عینی ہو یا اللاتی ہو یا اخیافی ہو. ماشاءاللہ کتنے لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے. اس کے باوجود ظالم لوگ کہتے ہیں مسلمانوں نے عورتوں کی زندگی بالکل تنگ کر رکھی ہے. سوچو اتنی آزادی دینے کے باوجود بھی. اللہ آگے او بنی اخواتہن، یا اپنے بہن کے بیٹے، یعنی خالہ اور بھانجا، ان میں بھی کوئی گوشہ. خالہ اپنے بھانجوں کے سامنے جو بھی زینت ظاہر کرنا چاہے ظاہر کرے، لیکن سطر ڈھپا ہونا چاہیے، چونکہ سطر الگ ہے اور زینت الگ چیز ہے. سطر وہ ہے کہ جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، سطر نہ کھولا جائے. حجاب سطر ہوگا، چھپانا ضروری ہے، لیکن حجاب و زینت کا ظاہر کرنا بھانجوں کے لیے. اب بھانجے بھی ممکن ہے عینی بہن ہو، اللاتی بہن ہو اور یا اخیافی بہن ہو. کسی بھی قسم کی بہن ہو، بہن کے بچوں سے خالہ کا کوئی گوشہ پردہ نہیں ہے. خالہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. نمبر 8 ہو گئے میرے خیال سے. 9 بھائی. ہاں نمبر 9 او نسائہن، اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی زینت ظاہر کرے اپنی عورتوں کے سامنے. اللہ اکبر. کن کے سامنے بھائی؟ پتہ چلا کہ مومنہ عورتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. تمہاری عورتیں 2 قسم، ایک اپنی ہے، ایک غیر کی تمہاری عورتیں ہیں. اب اپنی عورتوں سے کیا مراد ہے؟ عام عورتوں کے سامنے بھی مومنہ عورتوں کو اپنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ کن کے سامنے؟ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. اب آدمی اس کو سمجھ لیں پہلے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح سے عبداللہ بن عباس، صحابہ کرام کے بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں. کون عورتیں ہیں؟ اب مطلب کیا ہوگا؟ او نسائہن، اور عورتوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ اپنی زینتیں ظاہر کرے، لیکن اپنی عورتوں کے سامنے. یہودیہ، عیسائیہ، کافرہ، فاسقہ اور فاجرہ عورتوں کے سامنے بھی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کرے. اللہ اکبر. اب تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کوئی خطرہ نہیں، عورت تو عورت ہی ہے نا، عورت تو عورت ہی ہے، لیکن بہت بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ مومنہ عورت، دیندار عورت اگر کسی عورت کے جسم کا کی کوئی زینت، جسم کا کوئی حصہ دیکھ لے گی تو مومنہ عورت کبھی جانے کے بعد کسی مرد سے نہیں بتائی ہاں فلانا ایسی ہے. کیا خیال ہے؟ اپنے شوہر سے تو کبھی نہیں بتائے گی وہ، کبھی نہیں بتا سکتی. وہ فطرت ہے، وہ عورت کی فطرت ہے کہ اپنی بہن کے جسمانی تمام چیزوں کو چھپائے گی وہ. اسی لیے اب کافرہ، فاسقہ، فاجرہ عورتیں جو ہے یہودیہ، عیسائیہ،
ان کے سامنے عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ آپ ذرا سنیں۔ امام ترمذی، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہ اللہ، ان تمام حضرات نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباشر المرأة المرأة، اللہ اکبر، لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها۔ یہ تعلیمات نبی نے دیا ہے، تو مومن عورت اس پر عمل کرے گی، فاسقہ فاجرہ یہودیہ عیسائیہ ہندو عورتیں کیا اس کا لحاظ رکھے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو لا تباشر المرأة المرأة، آپ نے فرمایا ایک عورت دوسرے عورت سے مل کر کے نہ لیٹے یا اس سے بالکل مل کر کے نہ بیٹھے، اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں آیا کبھی ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک چادر کو اوڑھ کر کے نہ لیٹے، اللہ اکبر۔ کیوں بھائی؟ مرد نہیں عورت ہے، لیکن اللہ رسول منع فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ نے ساتھ میں خبردار ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ چمٹ کر کے نہ لیٹے، کہیں ایسا نہ ہو۔ خطرہ کیا ہے؟ کتنے دور تک اللہ کے رسول کی نگاہ تھی، اللہ اکبر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ عارف میں خبردار لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اے لوگوں خبردار، اے عورتوں، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ چمٹ کر کے ایک چادر میں کبھی نہ سوئے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ لیٹی یا اس کے ساتھ سو گئی، کہیں ایسا نہ ہو ایک عورت دوسرے عورت کے ساتھ لیٹنے کے بعد اس کے بدن کے بعد حصے سے اس کو کچھ محسوس ہوا اور اس کے بدن کی گداز پن یا کوئی چیز اس نے محسوس کیا اور وہ عورت محسوس کیا اور جانے کے بعد حتی تصفها لزوجها، وہ تو عورت تھی، اس نے کچھ احساس کیا، اس کو کچھ محسوس ہوا، لیکن ممکن ہے وہ عورت جا کر کے تصفها لزوجها اپنے شوہر سے بتا دے کہ صاحب اس کا بدن تو ایسا تھا، اس کے جسم کا فلاں حصہ ایسا تھا، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ سونے والی عورت اپنی بہن کے ہی جسم کے خوبیاں جانے کے بعد اپنے شوہر سے بیان کرے تو شوہر کأنما ينظر إليها، شوہر ایسا اس کے ذہن میں شیطان غالب آ جائے تو اپنی بیوی کی بات سن کر کے کسی عورت کی خوبیاں، جسمانی خوبیاں جو بیان کر رہی تھی، اس طرح سے شوہر کے ذہن میں آ جائے کہ معلوم پڑے کہ شوہر بذات خود دیکھ رہا ہے اور شوہر اپنی بیوی کی باتوں کو سن کر کے اجنبیہ عورت سے لذت حاصل کرے، اللہ اکبر۔ ایک عورت کو اجازت نہیں دی گئی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں خبردار ایسا نہ کرو، لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها او كما قال عليه السلام۔ عورت سے کوئی خطرہ نہیں اور مرد ہزاروں کلومیٹر دور ہوگا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا ممکن ہے ساتھ میں سونے والی عورت جانے کے بعد اپنے شوہر سے اس عورت کے جسمانی کیفیت کا تذکرہ کرے اور شوہر اس کا ایک خاکہ بنا کر کے باتوں کو سن کر کے اس سے بدلہ لیتا رہے۔ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایک مومنہ عورت تو بات کو چھپائے گی، لیکن کافرہ فاسقہ فاجرہ عورتوں کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں، کیا وہ بھی جانے کے بعد چھپائے۔ جس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، ممکن ہے کہ وہ شیطانی کرے، کسی اور سے بتائے تو ہماری ایک بہن کے جسمانی خوبیوں کو سن کر کے وہ ظالم ذرا سا اس سے رغبت پیدا کرے۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔
اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے